بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں خرم ناصر مدنی۔ قرآن سیریز کے 45ویں سبق میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام تبلیغ فرماتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم علیہ السلام سے جب گفتگو سنتے تو گفتگو سننے کے بعد جب ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی یا کسی بات کو دوبارہ دہروانا چاہتے تو نبی کریم علیہ السلام سے وہ عرض کیا کرتے تھے، راعینا یا رسول اللہ، ہماری رعایت فرمائیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام وہ بات دوبارہ ارشاد فرما دیتے۔ یہودیوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ کلمہ تو ہماری زبان کے اندر گستاخی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے تو انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا، راعینا معاذ اللہ، زبان کھینچ کے بولنا شروع کر دیا۔ یہ کلمہ گستاخی کا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہی رہا کرتے تھے اور یہودیوں کی زبان سے وہ واقف تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ نبی کریم علیہ السلام کی اس لفظ کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر آئندہ میں نے تم میں سے کسی کو یہ کلمہ کہتے ہوئے سن لیا نا تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ہمیں کہتے ہو؟ تمہارے مسلمان بھی تو یہ کلمہ تمہارے نبی سے کہتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ سنا تو انہیں اس بات کا افسوس ہوا اور نبی کریم علیہ السلام سے جب انہوں نے یہ ذکر کیا تو اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو راعینا نہ کہو، یہ لفظی نہ کہو جس سے دوسروں کو گستاخی کا موقع مل جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا یہ ادب ہے، آسمان سے نازل ہوا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں ایسا لفظ کہنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ دوسرے اس لفظ کے ساتھ میرے محبوب کی شان میں گستاخی کر سکیں۔ آگے فرمایا، وقولوا انظرنا، اور یوں عرض کرو حضور ہم پر نظر رکھیں، یعنی کہا کرو انظرنا یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ ایسا کلمہ کہا کرو جس سے ان کو گستاخی کا موقع نہ ملے اور ادب بھی ہاتھ میں رہے۔ اور فرمایا واسمعوا، اور پہلے ہی سے بغور سنو، یعنی تمہیں یہ ضرورت ہی پیش نہ آئے کہ نبی کریم علیہ السلام سے ایک کلمہ دوبارہ دہروایا جائے، لہذا پہلے ہی سے بغور سن لیا کرو۔ اور فرمایا وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ جو نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہے تھے یہ در حقیقت کافر ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے فرما دیا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد والی آیت کو سمجھنے کے لیے جان لیجئے کہ یہودیوں کی یہ تمنا تھی کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل میں سے ہوں، بنی اسرائیل میں سے ہوں، بنی اسماعیل میں سے چونکہ وہ آئے تو یہودیوں نے نبی کریم علیہ السلام سے حسد کی وجہ سے ان کو قبول نہیں کیا۔ ایسے ہی مشرکین مکہ کی بھی یہ تمنا تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کو نبی کیوں بنایا گیا؟ نبی کوئی مکے کا رئیس ہوتا، کوئی بڑے خاندان کا دوسرا کوئی شخص ہوتا، ان کو کیوں نبی بنایا گیا؟ تو انہیں بھی نبی کریم علیہ السلام کا نبی ہونا پسند نہیں تھا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، وہ جو کافر ہیں کتابی یا مشرک وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے، یعنی وہ نہیں چاہتے کہ آپ پر وحی نازل ہو، وہ نہیں چاہتے آپ پر قرآن اترے، وہ نہیں چاہتے کہ آپ نبی ہوں۔ فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے۔ اب ان کے اس حسد کرنے سے کیا ہوتا ہے، ان کے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، یہ تو اللہ کی عطا ہے، اپنی رحمت جس کو چاہے دے۔ تو یہ کون ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کی رحمت پر اپنی مرضی جتلانے والے؟ اللہ پاک فرماتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، وہ فضل والا ہے، وہ اختیار والا ہے، جس کو چاہے اپنا فضل عطا فرمائے، جس پر چاہے اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ان کے حسد کرنے سے یا ان کے ناپسند کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ناظرین کرام، اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے آیات کے ناسخ و منسوخ کے حوالے سے کلام فرمایا، انشاءاللہ اسے اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔